الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وفي رواية: خيركم ألطفكم بأهله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد اللطف بالنساء. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دین کی نصیحت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ نہایت مختصر سی نصیحت ہے، اور مختصر سے وقت میں اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے، جو اپنے گھر کے افراد کے لیے بہتر ہے، وہ آدمی بہتر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات دوسری روایت میں ہے: خیرکم الطفکم بعلیہ، تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القواعد میں یہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر نہایت نرمی کرنے والے تھے۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کی، اس کے بعد ایک بڑی اچھی سی بات بتائی، جس بات میں اگر غور کیا جائے تو ہمارا گھر جنت جیسا بن جائے، اور ہم اگر اس بات پہ غور کریں تو ہماری بیویاں ہمیں ستانا چھوڑ دیں اور ہم اپنی بیویوں کو ستانا چھوڑ دیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایما رجل صبر علی سوء خلق امرأته آتاہ اللہ الاجر مثل ما آتا ایوب علیہ السلام علی بلائہ۔ جو مرد بھی اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کر لے، اپنی بیوی کی بدتمیزی کو برداشت کر لے، اپنی بیوی کی سخت زبانی کو برداشت کر لے، گالیوں کو برداشت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں پر جو ایوب علیہ السلام کو ثواب ملا تھا، اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو مرد بیوی کی بدخلقی کو برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو جو مصیبت پر ثواب دیے تھے اس کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا: ایما امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجها آتاها اللہ من الاجر مثل ما آتا آسیۃ بنت مزاحم امرأۃ فرعون۔ اور جو بھی عورت اپنے شوہر کی بدخلقی کو برداشت کر لے، جو بھی عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی کو برداشت کر لے، جو بھی عورت اپنے شوہر کے دیے ہوئے ٹینشن کو برداشت کر لے، اور اپنے شوہر کی ہر تکلیف کو برداشت کر لے، تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا ہے۔
حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. فرعون اسے بہت زیادہ سزا دیتا تھا، اتنی سزائیں دیتا تھا کہ جب اس نے اقرار کر لیا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا تو فرعون نے اسے لٹا دیا اور اس کے ہاتھ پیر میں کیل ڈال دی اور دھوپ میں لٹا دیا. اور بھی قصہ لکھا ہوا ہے کہ اور بھی اس کی بے عزتی کی. اللہ تعالیٰ نے آسیہ بنت فرعون کو زوجہ فرعون کو جو ثواب عطا فرمایا تھا وہ ثواب اس بیوی کو عطا کریں گے جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی کو برداشت کر لیتی. کتاب القواعد میں علامہ ذہبی نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے. صحابہ کرام کی بیویاں بھی بدتمیزیاں کیا کرتی تھی. صرف ہماری بیویاں نہیں بدتمیزیاں کرتی. ایک صحابی کو بیوی نے بڑی بدخلقی سے معاملہ کیا اور بہت زیادہ برا بھلا کہا. ان کو بہت تکلیف ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. وہ پہنچ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ابھی دروازے پر انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عمر نکلیں گے تو ان سے میں شکایت کروں گا کہ میری بیوی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، زبان درازی کر رہی ہے. اتنے میں اندر سے آواز آئی کہ بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی، گالیاں دے رہی تھی اور حضرت عمر چپ چاپ تھے. بار بار گالیاں دے رہی تھی اور حضرت عمر خاموش تھے. وہ بندہ دروازے پر سے واپس ہوا کہ ارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی گالیاں دے رہی ہے اور اتنے سخت ہیں حضرت عمر کہ تلوار لے کے نکل جاتے تھے. کوئی آدمی اگر حضور کے ساتھ کوئی سخت بات کرتا تھا تلوار لے کر کے نکل جاتے تھے، ابھی گردن مار دو. چنانچہ تلوار لے کے نکل گئے تھے اپنی بہن کو مار دینے کے لیے اور وہیں ان کو اسلام مل گیا. حضرت عمر جیسا آدمی برداشت کر رہا ہے تو میں بھی برداشت کروں گا. وہ نکل کے جانے لگا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، ارے کون ہے جو آئے تھے، کیوں واپس جا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں آیا تھا اپنی بیوی کی بدتمیزی کی شکایت کرنے کے لیے، زبان درازی کی شکایت کرنے کے لیے، لیکن دیکھا کہ آپ کی بیوی بھی گالی دے رہی ہے، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں. آپ عادت کرتے تھے تو ابھی ان کا سر قلم کر دیا جاتا، لیکن آپ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں تو میرا حال کیا رہے گا؟ میں تو عام پبلک ہوں، عام آدمی ہوں، تو میری بیوی اگر گالی دے رہی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. حضرت عمر نے فرمایا یا اخی انی احتملتها لحقوق اللہ علیہ. فرمایا اے میرے بھائی میں اسے برداشت کر رہا ہوں چند حقوق کی وجہ سے میں اسے برداشت کر رہا ہوں. اور وہ حقوق یہ ہیں. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا طباخۃ لطعامی وخبازۃ لخبزی وغسالۃ لثیابی ومرضعۃ لولدی. یہ میرا 4 کام کرتی ہے. 4 حقوق میرے اوپر ہیں جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے مگر کر دیتی ہے. یہ میرا کھانا پکانے والی ہے، یہ باورچی ہے میری کھانا پکا دیتی ہے، اور یہ روٹی پکانے والی نانداری ہے، اور یہ میرے کپڑے دھلنے کی دھوبن ہے.
اور یہ میرے بچے کو دودھ پلانے والی دائی ہے، 4 کام کرتی ہے، یہ 4 نوکرانی کی کام کرتی ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا، حالانکہ یہ سارا کام اس بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے اور بیوی کر رہی ہے۔ وَيُسَكِّنُ قَلْبِي وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ، اور میرا دل اس سے لگ کر کے حرام سے بچ جاتا ہے۔ میں حرام سے بچتا ہوں بیوی کی وجہ سے، نہیں اس لیے کہ بیوی نہ رہے تو آدمی زنا کرے گا، تو میں زنا سے بچتا ہوں، اور بیوی ہے میری تو میری پاکیزگی ہے کہ میرے اخلاق پاکیزہ رہتے ہیں اور میں گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ فقال الرجل، ہاں حضرت عمر نے کہا فَأَنَا احتملتُهَا لِذَلِكَ، سنو بھائی میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں، جو تم نے سنا کیسی کیسی بدتمیزی سنی تم نے، اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مرزا نہایت نازک مزاج تھے، ایسے نازک مزاج تھے کہ گھڑے میں سے پانی نکالنے کے بعد اگر گھڑے کا ڈھکن کوئی آدمی ٹیڑھا میڑھا رکھ دیتا تھا تو سر میں درد ہو جاتا تھا دیکھ کر، اور رضائی کے جو سیائی ہوتی ہے اس سیائی میں کہیں گرے وغیرہ پڑ جائے اور ٹیڑھے میڑھے ہو جائے، میری سیائی ہو جائے تو ان کو نیند نہیں آتی۔ لیکن بیوی نہایت بدتمیز تھی۔ کسی نے کہا کہ حضرت اس بدتمیز کو چھوڑ دیجیے، کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے تو اللہ نے میرا مرتبہ بڑھایا ہے، اسی بدتمیز بیوی کی وجہ سے اللہ نے میرا مرتبہ بڑھایا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے ہم لوگوں کے استاد ہیں۔ حضرت کی بیوی ایسی سنتنا ستاتی تھی کہ ان کے قصے بہت مشہور ہیں۔ وہ پڑھا کر کے آتے تھے، اندر سے دروازہ بند کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کبھی وہ کئی دن تک دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سارے بچوں کو ان کے ساتھ رکھ دیتی تھی اور وہ مدرسے جاتے تھے، دروازہ بند کر دیتی تھی کہ تم بچوں کو کھلاؤ، ہمیں نہیں کھلاؤں گا۔ اور یہ بدتمیزی ان کی پوری زندگی موت تک جاتی رہی ہے، موت تک باقی رہی۔ کسی مدرس نے ان کے پاس جا کر کے اپنے احوال بیان کیے، اپنی بیوی کی شکایت کی، تو حضرت نے کہا کہ دیکھیے میری بیوی کتنی بدتمیز ہے، اس سے بدتمیز آپ کی نہیں ہے، اور میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ مجھے ثواب دے رہے ہیں، آپ بھی برداشت کیجیے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا فَأَنَا احْتَمَلْتُهَا لِذَلِكَ، اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کی برداشت کر رہا ہوں۔ فَقَالَ الرَّجُلُ، اس آدمی نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، وَكَذَلِكَ زَوْجَتِي، ایسی تو میری بیوی بھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا احتملها یا اخی، اے میرے بھائی برداشت کر لے، فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ، اس لیے کہ یہ تھوڑے زمانے تک برداشت کرنا رہے گا۔ زندگی انسان کی کتنی ہے؟ تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی میں انسان برداشت کر کے گزار لے، بس آگے آرام ہی آرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالحین کی زندگی میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو عنایت فرمایا ہے، یہ سبق عنایت فرمایا ہے ہم لوگوں کو، یہ بہت بڑا سبق ہے، اور ہم سب لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور بیوی اگر اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھتی ہے چھوڑ دینا چاہیے، اور جو شوہر بیوی کی ہر بات کا جواب دیتا ہے بیوی سر چڑھ جاتی ہے، اس لیے خاموش ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی خاموش رہنے کی وجہ سے بھی اس کے دماغ
کہ میری بات میرے شوہر کو بری لگ گئی اور وہ خاموش غصے سے چلے گئے، تو پھر وہ معافی بھی مانگتی ہے۔ اور اگر شوہر بیوی سے بات پہ بات، سوال پہ جواب شروع کرتے تو پھر وہ بدتمیزی پہ رہتی ہے ہمیشہ باقی، کبھی وہ توبہ نہیں کرتی ہے، کبھی وہ معافی نہیں مانگتی ہے۔ یہ بہت اچھی سی نصیحت تھی میری ڈائری میں، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھ رکھا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ راتوں کی عبادتوں کو قبول فرما دیجیے، آئندہ راتوں میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ اوقاف کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اوقاف کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آپ کی ملکیت ہے، اے اللہ اس میں غیروں کی مداخلت سے اس کو بچا لیجیے، اے اللہ غیر مسلموں کی مداخلت سے ان کے تشدد سے بچا لیجیے، اے اللہ جو مسلمان خیانت کر رہے ہیں ان کی خیانتوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم آپ سے فضل و کرم مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارے جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجیے، ہماری بیویوں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دیجیے، اے اللہ گھر کو جنت نشان بنا دیجیے، اے اللہ گھر کے ماحول کو درست فرما دیجیے، اے اللہ خاندان اور معاشرے کے ماحول کو درست فرما دیجیے، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم مخالفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ اگر کوئی ہماری مخالفت کرے اے اللہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ فضل فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ دشمنوں کا مقابلہ فرما لیجیے، اے اللہ آپ سے مقابلہ کرنے والا دشمن نہیں جیت سکتا ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں اور آپ طاقتور ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله